بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. ناظرین، سب سے پہلے تو انتہائی معذرت، تاخیر ہو گئی. جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی دیر سے پہنچے، لیکن پہنچ گئے الحمدللہ سے. اور اس پروگرام کی تاخیر سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے بھی، اپنے مہمان سے بھی، اور ان کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں معذرت خواہ ہوں. ناظرین، میں جلد از جلد اس پروگرام کو شروع کروں گا تاکہ بغیر کسی مزید تاخیر کے ہم اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، دراصل وہ لکھنؤ کی ایک ایسی تہذیب، یعنی کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اہم اس کا جو عنصر ہے لکھنؤ کی شاعری میں، وہ خارجیت کا عنصر بڑا نمایاں ہے. ہوا یہ تھا کہ جب دلی اور حیدرآباد اور دوسری طرف اجڑ گئے وہ سب علاقے، تو بہت سے لوگ اور بہت سے شعراء کرام اور بہت سے ادیب جو ہیں وہ لکھنؤ کی تہذیب میں آئے، اور یہاں کے جو خوشحالی تھی، یہاں جو نوابین تھے اور جو امراء و رؤوسا تھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے اپنے دامن میں ان کو بسایا. تو وہ خارجی عنصر جو تھا وہ ایک نمایاں تھا، وہاں بہت سے لوگ باہر سے آ کے بسے تھے. لیکن ایک اور عنصر وہاں بڑا نمایاں تھا اور وہ نسائیت کا عنصر تھا، کیونکہ پیسہ بہت تھا. تو خواتین کے حوالے سے وہاں کافی شاعری بھی بڑی مشہور ہوئی، اور امراء جان ادا جو تھی ایک بہت بڑی شاعرہ تھیں وہاں مشہور ہوئیں. اب وہ مشہور کرنے میں مرزا رسوا کا کتنا کردار تھا یہ تو ہم اپنے مہمان سے ہی پوچھیں گے اس بارے میں. تو ہمارے آج کے مہمان جو ہیں انہوں نے لکھنؤ میں ہی ان کی تعلیم و تربیت بھی وہیں ہوئی، وہیں پیدا ہوئے. ایم اے انگلش انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا، وہیں صحافت کی تعلیم بھی، صحافت بھی انہوں نے وہیں کی. ایک روزنامے سے بھی وابستہ رہے، ایک اور میگزین سے وابستہ رہے. اس کے بعد یہ وطن عزیز پاکستان ہجرت کر گئے اور وہاں انہوں نے کچھ عرصہ وقت گزارا. اس کے بعد لندن تشریف لے آئے اور یہاں آ کے لکھنؤ کا یہ باانکا سجیلا نوجوان جو ہے وہ پولیس میں بھی بھرتی ہوا. تو کیا ہوا اور کیا نہیں، بلا کسی تاخیر کے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں آج کے ہمارے مہمان جناب ابراہیم رضوی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو انتہائی معذرت، وہ میں نے کہا کہ شہر کے لوگ راستہ ہی نہیں دے رہے تھے آپ تک پہنچنے کا، تو میں کیا کروں. اصل میں سماج حائل ہو جاتا ہے بیچ میں. دیکھیں یہ ظالم سماج ہے، حائل ہی ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں کے بیچ ہمیشہ حائل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو حضور آپ کا تعلق ہے ایک ایسی جگہ سے جس کے قصے ہی سنیں، مطلب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے ایئرپورٹ کے بارے میں، کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا خوابوں کی سرزمین پر استقبال ہے. اور میں نے سنا ہے لکھا وہ اردو میں نہیں ہندی میں، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، ہم کہیں اور نکل جائیں گے. تو آپ بتائیے کیسے، آپ کیا ماحول تھا؟ آپ نے تو ماشاءاللہ وہاں ایم اے بھی کیا. جی ہاں، اصل میں یہ آپ نے باتیں صحیح کہیں، لیکن وہ بقول شاعری کا تھا حسن مگر ایک نگہ نیم رضا سے. تھا حسن مگر ایک حسن ایک نگہ نیم رضا سے، گیسو بکمر توبہ شکن ہم نے بنایا. کیا بات ہے. صحیح آپ نے جو امراء جان ادا کی بات کی ہے جی، تو مرزا رسوا کتنا دخل تھا اس میں. یہ تو بالکل آیا ہے کہ ان کی وجہ سے آج آپ ان کا نام بھی جانتے ہیں، ورنہ ان کا نام کوئی بھی نہ جانتا. یہ تو ہوتا ہی ہے، دستور ہے زمانے کا. اچھا، تو لکھنؤ کی جو تہذیب میں ہم نے جو بہت دیکھا کہ لکھا ہے لوگوں نے کہ تکلف اور تصنع کا دوسرا نام جو تھا وہ لکھنویت تھی. تصنع کہہ سکتے ہیں، لیکن تصنع کم، آداب زیادہ تھے. جی، جس طرح سے ادب اور تہذیب تھی ان کی، اس کو باہر کے لوگ اس کو تصنع سمجھتے تھے. اچھا، ہم اس کو تصنع نہیں سمجھتے تھے کہ وہ آداب میں شامل تھا. اچھا، تو ہمارے رکھ رکھاؤ سے یہ محسوس ہو رہا ہے یہ تو بن رہے ہیں یا دکھاوا کر رہے ہیں. وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اگر ہم وہ نہ کرتے تو ہم جاہل ہوتے. کہ ہمیں اتنا ادب بھی نہیں ہے، اتنا شعور بھی نہیں ہے. تو تصنع تھا، یقیناً تھا. پھر جب آپ شاعری کا ذکر کرتے تو اس میں تو تصنع ہوتا ہی ہے، اس کے بنا تو چل ہی نہیں سکتے. شاعری تو اگر محبوب کی تعریف میں قلابے نہ ملائے جائے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، محبوب خفا ہو جائے گا. محبوب خفا ہو جائے گا. اچھا، آپ کا جو بنیادی، آپ کا ایک تو یہ بہرحال شاعری سے تو رہا. ایک سوال اور پوچھوں گا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی شاعری کی طرف آئیں گے کہ آپ نے موسیقی پہ بھی کام کیا ہے، آپ نے موسیقاروں کے حوالے سے کافی لکھا ہے. نہیں، کام تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ کچھ اللہ کی طرف سے اس کی سوجھ بوجھ تھی. جی، کچھ زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ ہاں سر کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے. اور پھر مجھے موقع ملا بڑے فنکاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا. اچھا، تو جیسے مہندی حسن صاحب ہیں. اچھا، مہندی حسن صاحب وہ تو سمجھیے میرے بھائی تھے.
اچھا میرے ساتھ قیام بھی کیا انہوں نے کئی بار لندن جب آئے وہ. تو اس سے پھر ایک تو ہمت افزائی ہوتی ہے. بالکل بالکل بالکل. اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے. اب اس لیے ایک عجیب بات میں آپ سے عرض کروں جی کہ کسی نے مجھے دعوت دی کسی موسیقی کی محفل کی. میں نے کہا دیکھیے مجھے موسیقی سے کوئی دلچسپی نہیں. ہاں میں سمجھتا تھا آپ کو بہت دلچسپی ہے. میں نے کہا جی نہیں. اس لیے ہے میں بلا تکلف عرض کر رہا ہوں کہ بہتر یہ کہ گھر میں بیٹھ کے کوئی آپ اچھے سے گانا سن لیں, غزل سن لیں. اس کے بجائے آپ ایسی جگہ جائیں جہاں کے سر سے کوئی تعلق نہ ہو. سب کچھ ہے, سر نہیں ہے. تو میں گریز کرتا ہوں. اچھا. تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, نہیں یہ نہیں, بلکہ مجھے اچھا نہیں لگتا اگر کوئی اچھا نہیں گا رہا ہو. اچھا ماشاء اللہ آپ کی غزل میں جو نغمگی ہے وہ ظاہر ہے آپ کا ایک اپنا خاصہ ہے. اس میں آپ ترنم سے بھی بڑا زبردست اس کو پڑھتے ہیں اور بڑا خوبصورت. تو کیا اس میں بھی, کیونکہ آپ بہرحال محمود صاحب کے بھی بڑے فین رہے ہیں, بلکہ آپ نے ان پہ مقالے بھی لکھے ہیں, بلکہ جب آنکھ کھولی تو طلعت صاحب ہی گا رہے تھے. ہاں صحیح بات ہے, طلعت صاحب گا رہے تھے, لکھنؤ کے تھے اور بھی خوبی کی بات تھی. اور میں لکھنؤ میں ان سے ملا بھی طلعت صاحب سے. جی. تو ہم چاہیں گے کہ اگر ہم آپ سے کوئی غزل سے ابتدا کریں. آپ کی میں نے غزلیں دیکھی کہ جو بہت ہی آپ نے ایک نیا آپ کا جو رنگ, تو نہیں کہوں گا میں روایتی رنگ, میں کہوں گا آپ روایتی رنگ میں تھے کہ مبتلائے ملال رکھتے ہیں سب ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو مطلب آسان سے انداز میں آپ جو بات کہہ رہے تھے, تو ذرا ہم چاہیں گے کہ اگر ہمیں اپنی کوئی غزل آپ سنائیں تو ابتدا کرتے ہیں. جی میں عرض کروں. جی. اور سوچتا ہی ہوں کہ پرانی اور نئی غزلوں کے امتزاج ہو جائے. بالکل 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 بالکل. تو ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ آپ کا جو مترنم لہجہ ہے اور جو آپ کے مطلب آپ کی غزلہ سنجیر کے تو سبھی قائل ہیں جناب, آپ تو ماشاءاللہ بڑے. اب دیکھنا ہے کتنے لوگ ہم سے منحرف ہو جاتے ہیں, ہمارا موترک بھی ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ, خدا کرے. چلیے بسم اللہ کیجیے. عرض کیا ہے. جی. دل ہے آمادہ فریاد و فغاں آج کی رات. دل ہے آمادہ فریاد و فغاں آج کی رات. کاش ہوتا وہ مسیحا نفساں آج کی رات. کاش ہوتا وہ مسیحا نفساں آج کی رات. سونا سونا ہے بہت دل کا جہاں آج کی رات. سونا سونا ہے بہت دل کا جہاں آج کی رات. زندگی کتنی ہے دشوار و گراں آج کی رات. آج کی رات. کیا بات ہے. زندگی کتنی ہے دشوار و گراں آج کی رات. آج کی رات. جی بتاؤ. اشک خون چشمے تمنا سے رواں آج کی رات. اشک خون چشمے تمنا سے رواں آج کی رات. دیدنی ہے میری
وحشت کا ساما آج کی رات کیا رعایت لفظی ہے، واہ واہ بہت خوب، دیدنی ہے میری وحشت کا ساما آج کی رات. کیا بات ہے، شیر ملاحظہ کیجیے گا. جی عطا. مجھ کو رہ کے یہ ہوتا ہے گما آج کی رات. کیا بات ہے، مجھ کو رہ کے یہ ہوتا ہے گما آج کی رات. جیسے وہ شوخ بھی ہے گریہ کنا آج کی رات. جیسے وہ شوخ بھی ہے گریہ کنا آج کی رات. آخری شعر ہے جی عطا. کیسے سمجھاؤں تجھے کیا میں کروں جوش جنوں. کیا بات، کیسے سمجھاؤں تجھے کیا میں کروں جوش جنوں بھاگ کر خود سے میں جاؤں تو کہاں آج کی رات، آج کی رات. کیا بات ہے، بھاگ کر خود سے میں جاؤں تو کہاں آج کی رات. آج کی رات. واہ واہ کیا بات. دل ہے آمادہ فریاد و فغان آج کی رات، آج کی رات. بہت خوب. کیا مضمون آفرینی تھی، کیا مطلب میں کیا کہوں، رعایت لفظی تھی، معاملہ بندی تھی. آپ نے پوری ساری تراکیب استعمال کی جو خاصہ ہے، خاص کر کے لکھنوی میں سمجھتا ہوں تہذیب کے حوالے سے. دلی میں تو ہمیں فلسفہ اور یہ بہت لگتا ہے، لیکن لکھنؤ میں ہمیں مطلب انتہائی معذرت کے ساتھ لگتا ہے کہ فلسفے سے تو تھوڑا سا ہٹ کے ہم لوگوں نے لکھنؤ میں شاعری کی ہے، لیکن ہماری شاعری محبوب اور حبیب کے گرد ہی گھومتی رہی ہے. کچھ اس قسم کا معاملہ رہا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ کی یہ غزل تھی، اور یہ غزل اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے ترنم نے ماشاءاللہ ایک زمانے میں اس پر پورا جادو چلایا ہوگا زبردست قسم کا، ہم سمجھ سکتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ اتنا مترنم آپ کا لہجہ، آپ ماشاءاللہ اتنے وجیح و شکیل آدمی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کو بھی شاعری کی ضرورت پڑی؟ مطلب میں تو ایک جنرل سا سوال پوچھ رہا ہوں. لوگ تو جب خوبصورت ہوتے ہیں تو ان پہ شاعری کی جاتی ہے. آپ چاہے تو جواب دیں، چاہے تو نہ دیں. نہیں، میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ جس قدر آپ تعریف کر رہے ہیں اس کا میں مستحق نہیں ہوں. نہیں بالکل ایسا، بالکل ہے ماشاءاللہ. من آنم کے من دانم آپ کی ذرا نوازی ہے. اور ایک آپ کی میں نے جو ابھی جس کا میں نے شعر پڑھا تھا، مبتلائے ملال رکھتے ہیں سب ہمارا خیال رکھتے ہیں، یہ بڑا آسان چھوٹی بحر میں سہل ممتنع، اگر یہ ہمیں عطا ہو تو بڑی ہمارے ناظرین کے لیے بڑی اچھی چیز ہوگی. یہ بڑی خوبصورت آپ کی یہ غزل تھی. جی اس کا مطلب ہی مجھے بہت پسند ہے. جی مطلب تو شاندار ہے جناب. مبتلائے ملال رکھتے ہیں، مبتلائے ملال رکھتے ہیں سب ہمارا خیال رکھتے ہیں. کیا خیال ہے،
سب ہمارا خیال رکھتے ہیں، میرو ماہو نجوم کیا کیا تراکیب، میرو ماہو نجوم کیا کیا، سب یہاں پر زوال رکھتے ہیں، سب یہاں پر زوال رکھتے ہیں۔ شعر راضی کیجیے گا۔ خود سے ہم بے رخی برتنے میں، خود سے ہم بے رخی برتنے میں، خود سے ہم بے رخی برتنے میں، آپ اپنی مثال رکھتے ہیں، آپ اپنی مثال رکھتے ہیں، خود سے ہم بے رخی برتنے میں، آپ اپنی مثال رکھتے ہیں۔ عرض کیا ہے جی بتاؤ۔ آنچ دل کی نہ آنکھ تک آئے، آنچ دل کی نہ آنکھ تک آئے، اس ہنر میں کمال رکھتے ہیں، اس ہنر میں کمال رکھتے ہیں۔ شیراز کیا ہے جی بتاؤ۔ آپ تو ایک سوال پر ہیں چپ، آپ تو ایک سوال پر ہیں چپ، ہم تو لاکھوں سوال رکھتے ہیں، ہم تو لاکھوں سوال رکھتے ہیں، مبتلا یہ ملال رکھتے ہیں، سب ہمارا خیال رکھتے ہیں، مبتلائے ملال رکھتے ہیں، سب ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ جناب آپ نے جو یہ غزل کا شعر کا یقینی طور پہ یہ تو کسی روایت اور تہذیب کے امین تھے آپ، اور آپ اس کو لے کے چل بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کے شاعروں میں لکھنؤ اور باقی دنیا کے مقابلہ نہیں کر رہا، اوور آل مشاعروں کا مقابلہ کر رہا ہوں، کوئی بنیادی یا بہت بڑا فرق آیا ہے یا ٹھیک چل رہا ہے معاملہ؟ نہیں، ٹھیک تو نہیں چل رہا ہے۔ اچھا، ٹھیک نہیں چل رہا ہے اس لیے کہ مشاعروں میں بھی جب آپ جاتے ہیں جی تو تک بندی زیادہ نظر آتی ہے، یعنی جذبات کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ روزمرہ کی باتیں کہیے، روزمرہ کی چیزوں کو آپ شعر بند کیجیے، بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، اور دور حاضر کی باتیں بھی ہونا چاہیے، لیکن پھر شاعری میں اور نثر میں فرق کیا رہا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ نے اسی انداز سے بات کر دی جو نثر میں کہی گئی ہے تو بات کیا بنی؟ مطلب شاعری آپ کی بات بالکل صحیح کہ شاعری کچھ اور بات کہہ رہی ہے، اور نثر میں اگر وہ کہنا تو آپ نثر میں کہہ دیجیے، تو ٹھیک ہے، موجودہ دور کے باتیں بھی کیجیے، آپ ضرور کیجیے، ہمیشہ گلو بلبل کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، جی، لیکن اس انداز سے کہیے کہ وہ دل کو چھوئے، جی، دل پہ اثر کریں۔ مطلب جن صاحب نے کہا تھا کہ وہ غزل وحشی صنف ہے، ان کو تو ایک طرف کر دیجئے، لیکن جو آج کی آزاد نثری نظم ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی رائے ہے لوگوں کی کہ وہ سچ بات تو خلیش صاحب یہ ہے جی کہ میری سمجھ میں نہیں آتی نثری نظمیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک اسلوب ہے، وہ بھی ایک ہے، اور لوگ کام کر رہے ہیں اس میں، بہت بڑا کام ہے، اور یعنی میرے سمجھنے اور میرے اپریشیٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تو آگے بڑھی بات،
لیکن وہ بات ہی کیا جس میں نغمہ بھی نہ ہو، نظم نہ ہو اور رس نہ ہو تھوڑا سا. مطلب میں ابھی کہیں پڑھا تھا کہ لکھنؤ میں ایک زمانے میں جو ہے وہ بڑے عمرہ اور عروسہ جو تھے وہ ملازم رکھا کرتے تھے جو ان کے لیے تک بندی کرتے تھے، مطلب تک بندی کے لیے ملازم رکھتے تھے. اور ایک میں نے شعر پڑھا کہ وہ ہے انتظار دید میں لاشا اچھل رہا حالانکہ کوئے یار ابھی اتنی دور ہے. تو یہ بہرحال اب تک بندی تو تھی لیکن بڑا مجھے شعر بڑا پسند آیا اور یاد بھی ہو گیا. لیکن ایسا تھا تو تک بندی بھی بہرحال ہو رہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ادب جو ہے یہ اس سے فروغ بھی تو مل رہا ہے زبان کو، جیسا بھی ہے جو بھی ہے. یقیناً مل رہا ہے. اور زبان کی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ زبان کی صحت کا خیال رکھیں. جس طرح کے محاورے، جس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں اس سے یہ اندازہ ہو کہ ہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس لفظ کی اہمیت کیا ہے. لیکن دیکھیں نا، ایک جو زبان نکلی لکھنؤ دلی سے، کیونکہ ہمارا ٹائم کم ہے تو میں ایک ہی سوال پوچھوں گا اس کے بعد ہم آپ سے سنیں گے. وہ آج میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہیں بیٹھا ہوا تو میں کہا تھا کہ نیپال سے لے کر اور کابل تک اور کراچی سے لے کر اور کشمیر تک پھیل گئی ہے وہ زبان تو وہی ہے، کچھ اونچے نیچے فرق ہے. تو ہمیں اس بات کو بھی تو اہمیت دینی چاہیے نا کہ ہماری زبان بہرحال وہ جو انہوں نے استاد داغ نے فخر کیا تھا کہ سارے جہاں میں دوں ہماری زبان کی ہے، تو یہ بھی تو اس کے لیے تھوڑی سی رعایتیں تو دینی پڑیں گی کہ نہیں دینی پڑیں گی. لیکن حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. کسی زندہ زبان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں باہر کے الفاظ بھی آئیں اور باہر کی تراکیب بھی آئیں اور لوگ اس کو اپنے طور پہ استعمال کریں. اب دیکھیں نا، لیٹن ہے یا سنسکرت ہے، یہ زبانیں اب مروج نہیں ہیں. جی بالکل صحیح بات. اس لیے کہ ان کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ وہ اپنی جذب کرتی دوسرے الفاظ کو. اچھا، میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا. ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں اور ای میلز بھی آ رہی ہیں. تو فرمائش آئی ہے، رہے رسم جنوں بدلی نہ طرز کوہ کن بدلا. اگر وہ عطا ہو جائے تو بڑی خوبصورت وہ غزل آپ نے پڑھی ہے جناب. جی ابھی حاضر کرتا ہوں. جی، کیونکہ یہ آپ نے ہمارے مشاعرے میں بھی پڑھی تھی ابھی پچھلے ہفتے ہونے والے میں، اس میں بڑا پسند کیا گیا تھا. جی عطا ہو. جی. روح رسم جنوں بدلی نہ طرز کوہ کن بدلا. روح رسم جنوں بدلی نہ طرز کوہ کن بدلا. نہ عزم چاک دامانی نہ فیض پیرہن بدلا. نہ عزم چاک دامانی نہ فیض پیرہن بدلا. عرض کیا ہے. جی عطا ہو. نہ وہ بدلے نہ ہم بدلے نہ بزم میں کدا بدلی. نہ وہ بدلے نہ ہم بدلے نہ بزم میں کدا بدلی. نہ عزم سرفروشی سرے دارو رسن بدلا. نہ عزم سرفروشی سرے دارو رسن بدلا.
شعر ملاحظہ کیجیے گا. سلامت ہم سفیران وطن کی شرمسامانی. کیا بات ہے. سلامت ہم سفیران وطن کی شرمسامانی. کمال جور گلچین تھا کہ انداز چمن بدلا. کمال جور گلچین تھا کہ انداز چمن بدلا. کیا بات ہے. ملاحظہ کیجیے گا. جی. کسی گیسو پریشان سحر ہونے نہ دی اب تک. کسی گیسو پریشان سحر ہونے نہ دی اب تک. نہ صبح منتظر پھوٹی نہ طرز احرمن بدلا. نہ صبح منتظر پھوٹی نہ طرز احرمن بدلا. کیا بات ہے. آخری شعر کیا ہے. سلام آخری اس کی طرف سے اے وطن والو. سلام آخری اس کی طرف سے اے وطن والو کہ جس کی لالا پاشینی طریقے فکر و فن بدلا. کہ جس کی لالا پاشینی طریقے فکر و فن بدلا. روح رس میں جنوں بدلی نہ طرز کوہکن بدلا. نہ عزم چاک دامانی نہ فیض پیرہن بدلا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. رہو رسم جنوں بدلی نہ طرز کو کر بدلا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جناب ہمارے بس 30 سیکنڈ ہے, جلدی سے بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ. مرزا غالب کہاں سے آ گئے, ان سے کہیے میں ان کی دومنی بات کر رہی ہوں. ارے واہ, دومنی کی کال آ گئی سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہچانا نہیں پہچانا مجھے ایک زمانے کے بعد. جی ہاں, کیسے نہیں پہچانتا. تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا آپ کو ایک دم سے ٹی وی دیکھا میں نے. میں بس آپ سب لوگوں کے دل میں بستی ہوں. میں یہاں پہ سنڈے کو ہوتی ہوں. میں آپ کو چھوڑ دوں گی, اپنا نمبر ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. 30 سیکنڈ رہ گئے. آپ کو دیکھ کے بے حد خوشی ہوئی. اگر آپ تھوڑا سا کم سناتے تو ہم اور بھی آپ سے باتیں کرتے, لیکن پھر دوبارہ آئیے گا.
انشاءاللہ ضرور آئیں گے. ان پر منحصر ہے. نہیں بالکل آئیں گے, آج تو ویسے بھی کچھ دیر ہو گئی لیکن ہم انشاءاللہ ضرور دوبارہ بلائیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سر. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے جی اور ہم آپ سے صرف یہی کہیں گے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. رہو رسم جنو بدلی, نہ طرز کوہکن بدلا, نازم چاک دامانی, نہ فیض پیرہن بدلا. بہت شکریہ سر آپ کے اس پروگرام میں آنے کا. انشاءاللہ ہمارا ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ ڈیو رہا, ہم ضرور اس میں ملیں گے. بڑا اچھا ہوا کہ آپ کو آنند تاخیر ہو گئی, ایک پروگرام تو مل جائے گا. جی بالکل بالکل. اپنا بہت خیال رکھ لیے گا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.